پر میں تیرے ساتھ زاد راہ تقویٰ کا دے، تو جہاں بھی ہو نا اللہ تعالیٰ تجھے متقی بنا کر رکھے، گناہوں سے بچائے۔ یہ آپ نے فرمایا سفر خرچ ہے تیرا، اللہ تیرے لیے زاد راہ بنا دے تقویٰ کا، غفر ذنبک۔ اس نے جب وہ آپ نے دعا کی تو اس نے پھر کہا حضور کچھ اور فرما دے، فرمایا غفر ذنبک، تیرے قصور اور گناہ اللہ معاف کر دے۔ انہوں نے کہا کچھ اللہ کے رسول اور کرو، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ تو جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تجھے نیکی کی توفیق، زودک اللہ التقویٰ وغفر ذنبک ویسر لک الخیر حیث ما کنت، تو جہاں بھی ہو اللہ تیرے لیے نیکی کو آسان کر دے۔ اب ان دعاؤں کے بعد کچھ رہ گیا؟ گناہ معاف ہو جائیں، نیکیاں آسان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ تقویٰ کو زیادہ راہ بنا دے۔ لوگ بڑا موقع جو تھا اس سے فائدہ اٹھاتے۔ آپ ایک گھر میں گئے، دعوت آپ کی تھی تو جانے لگے، تو بیوی نے کہا اپنے خاوند سے کہ آپ کو سوجھی ہی نہیں، اللہ کے رسول گھر تشریف لایا، آپ نے کوئی دعا ہی نہیں کرائی۔ انہوں نے پھر کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کر دے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اے اللہ نے جو کچھ تو نے دیا ہے، مال اولاد گھر بار ہر چیز میں برکت، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم۔ انہوں نے کہا حضور کچھ اور فرمایا فغفر ذنبک، اللہ تعالیٰ ان کا جو گناہ ہے وہ بھی معاف کر، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم رحمہم، ان پر رحم فرما دے۔ یعنی کیا کیا کر تین دعائیں کرائیں آپ نے، ہر چیز میں برکت ہو جائے، گناہ اللہ ان کے معاف کر دے، ان پر رحمت فرمائے۔ اب کیا تھے وہ لوگ؟ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دی بت کا تصورات، یہ نمازیں روزے حج بت خانہ ایک دو لیے پھرتے۔ جی السلام علیکم۔ تو علیکم عشق اللہ رسول کی محبت۔ جی نیازی صاحب کیا حال ہے؟ کیا حال ہے جناب؟ آپ سنائیں۔ جی فرمائیے بھائی۔ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک بالکل۔ جی بالکل خیریت، اللہ کا بڑا احسان۔ اچھا یہ جو قرآن پاک اور حدیث کے یہ مقدس اور نام جس میں لکھے ہوتے ہیں، یہ جو ہوتے ہیں اوراق، جی جی تو ان کو بے ادبی سے بچانے کے لیے یہ مطلب تین جو طریقے ہو سکتے ہیں، مطلب کہیں پاک صاف جگہ پہ دفنا دینا، یا پانی جو رواں پانی یا ندی یا دریا میں بہا دینا، یا پھر جلا دینا، ان میں سے شرعی طور پہ مطلب ہے کون؟ یہ دفن کرنا تو بہت اچھا ہے نا، کوئی جگہ ایسی مل جائے جو پاؤں کے نیچے نیازی صاحب روندی نہ جائے، وہاں دفن کر دے تو کئی ہمارے قبرستان یہاں وہاں کنویں بنے ہوئے ہیں، بس لے جاتے ہیں بوروں میں ڈال کر وہ لوگ نا اس میں دفن کر دیتے ہیں۔ اچھا جو نہر کا آپ نے بتایا یہ بھی لوگوں نے کیا، مگر میں نے دیکھا جب پانی بند ہوتا نا تو پھر کئی مرتبہ وہ کاغذات کی گٹھلیاں نا ننگی ہو جاتی ہیں، پھر بھی بے ادبی ہوتی ہے۔ اور جلا دینا بھی بالکل جائز ہے، مگر کیا کریں لوگ ہیں جاہل، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جلا رہا ہے ادب کے لیے، کہ اس کی بے ادبی، وہ کہیں او قرآن مجید کو آگ لگا دی، اعلان ہو جائے گا کہ آ جاؤ قرآن جلا دیا، بلکہ قتل ہو جائیں گے۔ بے حرمتی بھی وہ بے حرمتی اخباروں میں پڑا قتل ہی کر دیا امام صاحب جی جی کہ جلا دیا اس نے۔ مولانا جو پانی کے اندر شرارتی مولویوں نے یہ نہ سمجھایا کہ وہ بیچارہ جو جلا رہا کہ یہ کاغذ ہے ان کی بے ادبی نہ ہو، نہیں بے ادبی کا اعلان کر دیا۔ انما الاعمال بالنیات۔ مولانا یہ جو تینوں باتیں ہیں، شاید درمیان والی بات پانی کے اندر بہانے والی اس وقت بات درست تھی جب سیاہی قلم کی ہوتی تھی اور جب پانی کے اندر ڈال دیتے تو سیاہی حل ہو جاتی تھی۔ آج کل تو چونکہ پرنٹڈ میٹر ہے وہ کاغذ گل جائے گا لیکن الفاظ ختم نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ بھی جی بالکل۔ آپ اس کو پھر آپ پانی کے اندر بہائیں گے تو وہ تیرتا بھی رہے گا اور بے ادبی پہلے سے زیادہ ہوگی جس سے آپ بچنا چاہ دفن رہے ہیں۔ کر دیں کسی کا، دفن بس وہ میرے لیے دفنا دینا یا پھر جلا دینا۔ دفن نہیں، کر جلانے کا کام نہ کیجیے گا، زندگی بہت عزیز ہے۔ جلانے کا نا الٹا نہ پڑ جائے، الٹا نہ پڑ جائے، یہ جلانا دفن کر دیں۔ پاک صاف جگہ جہاں پاؤں نہ پڑے۔ جی انشاءاللہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ مولانا یہ قربانی کے متعلق آپ فرما رہے تھے کہ 4 بندے مل کے گائے کی قربانی کر لیں، تو اس سے سوال یہ نکلتا ہے کہ 4 آدمی جب قربانی کرنا چاہتے ہیں، گھر کے ہی افراد ہیں، اس کی کوئی بانٹ نہیں ہے کہ جی 2 تیرے حصے 2 میرے حصے، ایک فلاں کا اور ایک فلاں کا، ویسے ہی اکٹھے پیسے دے دیے تو ان کی قربانی ہو گئی، یا یہ طے کرنا پڑے گا کہ 7 حصے کس کس کے نام کے ہیں یا کس کس کے حوالے سے ہیں؟ یہ تو جو حصہ دار ہیں ان میں اگر تو ہے کہ گھر کے سب کا برابری، اگر کوئی کہتا میں غریب ہوں میں تو 1 حصے کے پیسے دوں گا، 7 حصے ہو سکتے ہیں، چلو اس سے اس کے جو لے لیں، جو زیادہ ڈال سکتے ہیں 2 3 کے اتنے پیسے اپنے ذمہ رہ لیں۔ اگر وہ چاروں ایک ہی گھر میں اور چاروں جو ہے نا وہ ایک ہی گائے کر رہے ہیں یا 3 ہی کر رہے ہیں یا ایک اکیلا کر رہا ہے، ہمت کرے بہت اچھی۔ اکیلے میں تو یہ مسئلہ نہیں آتا مولانا، 2 3 اگر گھر پہ مل کے کرتے ہیں تو پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ نومینیٹ تو کریں نا، آپ کے نشاندہی کریں کہ کتنی آپ کی قربانیاں، پیسے بے شک باپ نہیں دینے ہوں
لیکن یہ طے ضرور کرتے ہیں کہ 7 حصوں کی بانٹ ہم کیسے کریں گے؟ نہیں، بانٹوں کی کوئی ضرورت نہیں، انشاءاللہ ان کے سارے حصے ہی حصے۔ اچھا ٹھیک۔ مولانا حج بدل کے بارے میں ایک سوال تھا چھوٹا سا، اتفاق سے آپ کی بات سے نکل آیا، تو کیا کسی ایسے آدمی کو حج بدل کروایا جا سکتا ہے کہ جس نے ابھی حج نہ کیا ہو؟ بس اس بارے میں میرا ان لوگوں سے اختلاف، میں تو کہتا ہوں حج بدل کروانا ہی اس سے چاہیے جس نے حج نہیں کیا۔ جس غریب نے نہیں کیا اور وہ نہیں جا سکتا اس سے حج کروائیں۔ البتہ ایسا کوئی آدمی جس پر حج فرض ہے، اس نے ابھی اپنا نہیں کیا، وہ دوسروں کی طرف جانا چاہے تو اس کو روک سکتے ہیں آپ۔ وہ حضرت شورما والی روایت ہے کہ پہلے اپنا حج کر، اس سے ہی پتا چلتا کہ اس پر حج فرض تھا، اس لیے کہا پہلے اپنی طرف سے تو کر۔ وہ تو واقعی بیکلی کی بات ہے کہ اپنا فرض ابھی باقی ہے، لوگوں کی کرتا پھرتا اگر زندگی نہ رہی تو کیا بنے گا؟ آپ کے سر پر اپنا فرض رہ جائے گا۔ تو مالدار جس پر حج فرض ہے اس کے لیے تو یہی حکم ہے کہ اگر اس سے کرانا چاہتے ہیں تو پہلے وہ اپنا کرے پھر دوسرے کا کرے گا۔ مگر ایسا غریب آدمی جس کے پاس اپنا کوئی حج ہی نہیں، اس نے تو کسی کا، اس کو کیوں روکتے؟ اس کو بھیجنا چاہیے، اور انشاءاللہ اس میں کئی حجوں کا ثواب ملے گا۔ وہ بیچارہ تو جا ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ اس آدمی کو حج البیت کے لیے بھجوانا چاہیے کہ جو استطاعت نہ رکھتا ہو، اس نے حج نہ کیا ہو۔ لیکن ایک آدمی کسی انسان کو تقوی، للہیت اور پرہیزگاری یا نیک نامی کے باعث چاہتا ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے حج بدل کرے، تو کیا یہ درست ہے؟ درست ہے، وہ تو پابندی نہیں، جس سے جی چاہے کرے۔ میں نے وہ مسئلہ جو تھا نا، آپ نے پوچھا کہ جس نے حج نہیں کیا، اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ اس کے لیے حکم ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ دوسروں کی طرف جاتا پھرتا، اس کو کہیں گے کہ پہلے اپنا حج کر۔ باقی جس کا ہے ہی نہیں، یا کوئی متقی پرہیزگار آدمی کی آدمی لوگ بھیجنا چاہتے ہیں کہ یار یہ قابل اعتماد ہے، نیک ہے، ہمارے بزرگ، یہ تو بہت اچھی بات، یہ اچھی۔ ورنہ مولانا بدقسمتی سے میں ایک بات عرض کروں کہ 1.5-2 لاکھ روپیہ خرچ کرنے والا بندہ جو ہے نا، وہ اپنی رقم کے بارے میں ذرا برابر پریشان نہیں ہوتا کہ میں یہ رقم اتنی زیادہ خرچ کر رہا ہوں، میں 4 دن لوگوں کے ساتھ گزار لوں جنہوں نے حج کیا ہوا ہے، یا کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ کے کچھ طریقہ پوچھ لوں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار وہاں بہت سے لوگ ہوں گے، اسی بھی انہوں نے نال ترے پھریں گے۔ ایسے لوگوں کو پھر حج کا کوئی نہیں پتا چلتا، گئے اور لوگوں کے ساتھ ہی گھوم کر آ گئے، کوئی خبر نہیں کیا کرنا تھا۔ وہاں تو جاہل لوگوں کی بے شمار کثرت ہوتی، زیادہ ہوتے ہی ان پڑھ ہیں، وہ دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر کریں گے آپ، کچھ کر رہا کوئی۔ وہاں تو عالم بھی جو جاتے ہیں، میں نے دیکھا انہیں بھی حج کا پتہ نہیں ہوتا، عمر میں ایک بار ہوتا، کوئی رسالہ لے جاتے ہیں کہ چلو یار کیا پڑھنا، بس یہ کتاب ہے۔ حج پر بہت تحقیق ہونی چاہیے، صحیح سنت کے مطابق حج کرے، سیکھ کر جائے، ورنہ سب کوئی برباد ہو جائے۔ ہمارے ملک کی آپ غالب اکثر یہ دیکھیں کہ 70% وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی مشکل سے ایک ایک پائی اپنی ضروریات زندگی سے اکٹھی کر کے حج کے لیے اکٹھی کی ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کو اویئرنس نہیں ہوتی کہ حج کرنا کیسے ہے اور حج کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ جو حج کی ٹریننگ دیتے ہیں جگہ جگہ، حکومت نے بھی بلایا اور مولوی بلاتے ہیں، یہ خود لوگوں کا حج برباد کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں، یہ آپ نہیں جانتے کہ سنت کے مطابق حج کیا، بنی بنائی کتابیں بینکوں کی لے کر پڑھا رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر آ گیا، کوئی فلاں آ گیا۔ اللہ کا خوف کرو، سنت کا علم حاصل کرنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ بنین تربیت حاصل کر کے حج پر جانا چاہیے۔ ہاں، یہ جو ٹریننگ دینے والے ان کو بھی چاہیے ان کا ریفریسر کورس کرائے، وہ جی آپ کے ادارے میں آئے، ہم انہیں پہلے پڑھائیں کہ یہ حج لوگوں کو جا کر سکھانا، ورنہ لیکچر دینے کا شوق نہ پیدا کرو کہ فلاں ڈاکٹر صاحب لیکچر دے رہے ہیں، فلاں دے رہے ہیں، حج کا پتہ تو کرو۔ ٹھیک ہے مولانا۔ بڑے پیارے امام جو تھے پہلے حج کیا، بعد میں پھر دوبارہ گئے، دیکھ کر کتاب میں کہ ہمارا تو وہ ویسے ہی ضائع ہو گیا، سنت کے خلاف ہوا سب کچھ۔ جی مولانا، یہ گنجائش بھی ہو مسجد میں جانے کی بجائے آدمی گھر پہ ہی فرض نماز ادا کر لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، نماز کے ہونے میں نہیں کوئی بات، مگر نقصان بہت ہوا نا، 27 نمازوں کا ثواب تھا وہ ایک ہی کا ملا اس۔ جی ٹھیک ہے مولانا، 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ان میں سے امام ہے، دوسرا مقتدی ہے، دوسری رکعت میں گئے تو تیسرا بندہ بھی شامل ہونا چاہتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ جماعت ہو رہی ہے، اب امام کو آگے کریں گے یا مقتدی کو پیچھے کھینچیں گے؟ یہ بھی وہ تسبیح والی بات ہے، کوئی بات نہیں، امام آگے ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہے، مقتدی کے پیچھے جگہ وہ ہٹ جائے، کوئی